بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سبھی سہیلیوں کا ایک ہی سوال تھا کہ کبیر دادا جیسا شوہر آپ کو کیسے ملا تناوش، اور آپ نے اب تک یہ بات ہم سے کیوں چھپائے رکھی؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب میں تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے ان سے میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اقرا نے اس کی پیٹھ پر دپا لگایا، بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ شازیہ نے کہا، مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل، باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ سلمہ جل کر بولی، کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جولی پہ لا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی؟ سلمہ نے مزاحیہ انداز میں کہا، ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دلہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی۔ تناوش نے فلسفانہ انداز میں کہا، ہر اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا نہیں آیا کرتا، نہ ہما ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا، یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی، ہاں جلدی جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کہ کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائیں، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہوں گے نا۔ کاش ایسا ہوتا، حسرت ناک انداز میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور وہ انہیں تفصیل بتانے لگی، کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر شہر میں پھرتی رہی، ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم اسے اپنے حالات بتانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا، میں اسے روکنے کے لیے آگے ہی بڑھنے لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک دیا، اور جانتی ہو وہ مرسڈیز میں وہ سوار تھے، وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ انداز میں حرکت دی تھی، ان کے ہونے والے یار۔ اب خاموشی سے بات سنو، سلمہ نے بیزاری برے انداز میں شازیہ کو جھڑکا، باقی بھی شازیہ کو خوش غمگین نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ اچھا سوری یار، اب نہیں بولتی۔ شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی، ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھیرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو وہ تھڑ تھڑ کانپنے لگ گیا تھا۔ غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی عدالت میں پنسا تھا، انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کس کے سامنے فریاد کرنی چاہیے، بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی، بس اتنی سی بات ہے، باقی کا سارا واقعہ تو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔
ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں کہا جو وہی تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اگر اس کے بعد انہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ میں ناراض ہونے لگی۔ حالانکہ یہ بات تو اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی خوش غمگین نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگی تھی۔ گو اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر خان کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ پیٹھ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ میں نے تو بس یوں ہی، شازیہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ بیٹی کھانا لاؤں؟ بشرا نے اندر آ کر پوچھا۔ ماں جی دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تھوڑا سا کھا لو، اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائیں گی نا۔ بشرا مصر ہوتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی۔ سہیلیوں کی وجہ سے اس نے بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کر لیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کار کے ہارن پر اس نے پاس بیٹھی سلمہ سے وقت پوچھا۔ وہ گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی 8:45۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی ان کی کار کا وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہی ان کی کار پہنچ گئی ہے۔ سلمہ نے مانا خیز لہجے میں کہا ہاں جی، صبر ہی کہاں ہو رہا ہوگا بیچارے سے۔ تناوش سرخ پڑتے ہوئے بولی بکواس بند کرو۔ اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ خود ہی تو بتا رہی تھی آپ کے وہ 10 بجے کار بھیجیں گے۔ تناوش منہ بناتے ہوئے بولی تو تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ سلمہ کلکلا کر ہنسی۔ تکلیف تو خیر جس کو ہونی ہے اسے ہی معلوم ہے، باقی میں نے آپ کے ان کا ارادہ ہی تو بتایا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ بشرا دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پر اسے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے دکھائی دیے۔ گلی میں ایک چمکتی دمکتی کار بھی کھڑی تھی۔ آئیں جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں کار میں بٹھاتا ہوں، آپ لڑکی بیٹھا ہوں، آپ لڑکی کو لے آئیں۔ مرد نے اندر گھسنے سے اعتراض برتا تھا۔ بشرا کو اس کا تناوش کے لیے دلہن کی بجائے لڑکی کا لفظ استعمال کرنا نہایت عجیب اور برا لگا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور عورتوں کو ساتھ لے کر تناوش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دونوں عورتیں ملازمہ نظر آئی تھی، اسی وجہ سے وہ ان کا تعارف چاہے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ بشرا نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تناوش کی سہیلیاں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ باری باری تمام سے گلے مل کر وہ ماں سے مل کر رو پڑی تھی۔ بشرا اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے اس کی تسلی دینے لگی، مگر خود اپنے آنسو وہ نہیں روک پا رہی تھی۔ پلیز چلیں، وقت کم ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک بار پھر عجلت ظاہر کی تھی۔ تناوش ان کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ تمام سہیلیاں اور بشرا ان کے پیچھے تھی۔ دروازے سے نکلتے وقت وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھ کر عورتوں نے ایک مرتبہ پھر وقت کی کمی کا رونا رو کر اسے چلنے کو کہا۔ بشرا نے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے علیحدہ کیا اور وہ دونوں عورتوں کے درمیان میں کار کی عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد پرجمان تھا جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ بشرا حسرت بری نظروں سے ایک کار کو دور ہوتے جاتا دیکھتی رہی۔ تناوش سر جھکائے ان دونوں عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ نہ تو کسی نے اسے مخاطب کیا اور نہ اس نے خود کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو کار گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شرم و حیا ایک دلہن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے، اور وہ تو ایسی دلہن تھی جس کے ساتھ اس کی کوئی واقف کار خاتون بھی موجود نہیں تھی۔ کار کافی دیر چلتی رہی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اسے نہ تو دائیں بائیں کے مناظر نظر آ رہے تھے اور نہ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کار رکتے ہی وہ باہر نکلی۔ دونوں عورتیں اسے ایک پرتعیش کمرے میں لے آئی اور بیڈ پر بٹھا کر باہر نکل گئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آرام دہ ڈبل بیڈ جس پر خوبصورت بیڈ شیٹ بچھی تھی، کھڑکیوں سے لٹکے قیمتی پردے، فرش پر بچھا دوبیز قالین جس میں پاؤں دھنستے جا رہے تھے، عمدہ صوفہ سیٹ اور بھی بہت کچھ ایسا جو اس نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا یا اپنی امیر سہیلیوں سے اس کا ذکر سنا تھا، اور اب وہ ایسی ہی خوابگاہ کی مالک بن چکی تھی۔ مالک! اس کے دماغ میں طنزیہ سوچ ابھری اور تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ نامعلوم کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آج اس خوابگاہ میں اس کی پہلی اور آخری رات ہوتی۔ جانے کتنی دیر تک وہ سر جھکائے تلخ و شیریں خیالات میں گم رہی، جہاں تک کہ دروازے پر کٹکا ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ میں چہرہ گم کرتی، تھری پیس سوٹ میں ملبوس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا۔ شاید یہ کبیر دادا کا سیکرٹری وغیرہ ہوگا، اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ گونجی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کی کنڈی لگائی، وہ ایک دم چونک پڑی تھی۔ کون ہے آپ؟ کنڈی کیوں لگا دی؟ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بی بی خادم کو خاور کہتے ہیں۔ آج کی رات تم مجھے اپنا خدمتگار سمجھ سکتی ہو، اور کنڈی اس لیے لگائی ہے کہ کوئی ہمیں ہماری تنہائی میں مخل نہ ہو سکے۔ وہ کہاں؟ تناوش اکلائی، وہ کون؟ اس نے چہرے پر مصنوعی حیرانی طاری کی اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا، تمہارا مطلب ہے کبیر دادا کہاں ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کا انداز بنا کر وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے اپنی کسی منظور نظر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، اور فکر نہ کرو، تم نے کون سا روزانہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے، آج میں کل کوئی اور ہوگا۔ امید ہے کبھی نہ کبھی کبیر دادا بھی تمہیں شرف ملاقات بخش دے گا۔ دیکھو، میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ اس کے دماغ میں سائیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ توہین اور بے توقیری کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جسے دل و جان سے اپنے سر کا سائیں سمجھے بیٹھی تھی، اس نے تو اسے اس قابل بھی نہ سمجھا تھا کہ پہلی رات ہی اس کے پاس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب شیشے کے برتن کی طرح کرچی ہو چکے تھے۔ کہاں تو وہ اسے جرم کی دنیا سے دور لے جانے کے منصوبے سوچ رہی تھی، اسے اپنی وفا اور خدمت گزاری سے متاثر کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اور کہاں وہ رکھیل اور داشتہ کے درجے سے بھی گر چکی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے بی بی جی کہ مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی ہو، آخر میرا قصور تو بتلاؤ نا، اس نے مکروہ لہجے میں کہا۔ دیکھیں، خدا کے لیے آپ کبیر دادا کو بلوائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، اس نے بونڈے انداز میں کہا۔ ہائے، کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنی شیشے کی خوبصورت الماری کی طرف بڑھا۔ پیٹ کھول اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں سے ایک بوتل باہر نکالی۔ بوتل کے لیبل تو تناوش کو نظر نہ آیا، مگر اتنا اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تپائی پر پڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب اونڈے لی۔ تم پینا پسند کرو گی؟
خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تناوش منمنائی، پلیز مجھے کبیر دادا سے ملوا دیں، صبح مل لینا یار، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ نیکسٹ ایپی میں دیکھیں گے کہ آیا تناوش کی عزت اس خاور نامی درندے سے بچ سکے گی یا نہیں۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے اصل میں یہ خاور دلاور شیخ کا بھائی ہے، جو اس بدلے میں دھوکے کے ساتھ تناوش کو یعنی کبیر دادا کا روپ لے کر دھوکے کے ساتھ تناوش کو لے کے آیا ہے، جبکہ تناوش کو پتہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھی کہ یہ کبیر دادا کے بندے ہیں۔ یہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو آیا اب یہ دلاور شیخ کا بھائی خاور شیخ اس سے تناوش کی عزت بچ پائے گی یا نہیں، کیا ہوگا، اور اس کے بعد کبیر دادا اسے ایکسپٹ کرے گا یا نہیں، کیا انجام ہوگا اس بیچاری تناوش کا، یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئے ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپی جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جتنے زیادہ کومنٹس ہوں گے میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اور آج ہی ابھی ہی اپلوڈ کروں گا، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور میں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔